بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ چھٹی برائی کے اندر کھانے اور تعمیر عمارت میں اسراف کرنا، یہ بھی برائی ہے، بلکہ مال میں 2 برائیاں ہوتی ہیں، ضائع کرنا اور اسراف۔ ضائع کرنے کی تعریف: مال سے جو فائدہ عادتاً لیا جاتا ہے وہ فائدہ حاصل کیے بغیر مال کو ہلاک کر دینا، مثلاً کپڑے کو جلا دینا یا پھاڑ دینا، یا عمارت کو بغیر کسی مقصد کے گرا دینا، یا مال کو سمندر میں پھینک دینا۔ نوحہ، گانے بجانے اور اس طرح کی دوسری برائیوں میں مال خرچ کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے، کیونکہ شریعت میں یہ فوائد حرام ہیں، لہذا یہ نہ ہونے کے برابر ہوئے۔ اسراف کی تعریف: بسا اوقات اس کا اطلاق نوحہ خوانی، گانے بجانے اور دوسری برائیوں میں مال خرچ کرنے پر ہوتا ہے، اور کبھی جائز امور میں مبالغے کے ساتھ مال خرچ کرنے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور مبالغہ لوگوں کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلا کسی شخص کے پاس صرف 100 دینار ہیں، وہ اہل و عیال والا اور گھر کا واحد کفیل ہے، تو اگر یہ تمام مال ولیمے میں خرچ کر دے گا تو وہ مسرف یعنی اسراف کرنے والا کہلائے گا، اور اسے اس فعل سے منع کرنا واجب ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، سورہ بنی اسرائیل، ترجمہ: اور نہ اپنا ہاتھ پورا کھول دے کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا، تھکا ہوا۔ یہ آیت مبارکہ مدینہ شریف میں رہنے والے ایک ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس نے اپنا تمام مال تقسیم کر دیا تھا اور اپنے اہل و عیال کے لیے کوئی چیز باقی نہ رکھی۔ پھر جب اس سے نفقہ کا مطالبہ کیا گیا تو وہ نہ دے سکا، اور اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، سورہ بنی اسرائیل، ترجمہ: اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ نیز فرماتا ہے: وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، سورہ الفرقان، ترجمہ: اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں۔ تو جو شخص اس طرح کا اسراف کرے اسے منع کیا جائے گا، اور قاضی پر واجب ہے کہ اس کو تصرفات سے روک دے، البتہ جب وہ شخص اکیلا ہو اور توکل صادق کی قوت رکھتا ہو تو وہ اپنا تمام مال نیکی کے کاموں میں خرچ کر سکتا ہے، اور جو عیالدار ہو یا توکل سے عاجز ہو تو وہ اپنا تمام مال صدقہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنا تمام مال دیواروں کے نقش و نگار اور عمارت کی آرائش و زیبائش پر خرچ کر ڈالے تو یہ بھی اسراف ہے جو حرام ہے، اور جس کے پاس کثیر مال و دولت ہو اس کے حق میں یہ فعل حرام نہیں، کیونکہ آرائش و زیبائش صحیح اغراض میں سے ہے، اور ہمیشہ سے مساجد کو مزین اور اس کے دروازوں اور چھتوں پر نقش و نگار ہوتے رہے ہیں۔ باوجود یہ کہ دروازوں اور چھتوں کی نقش و نگاری میں زیب و زینت کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں، یہی حکم مکانوں کا ہے۔ اسی طرح خوبصورت کپڑوں اور کھانوں کا حکم ہے کہ اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہیں، لیکن آدمی کی حالت اور اس کی مالداری کے اعتبار سے اسراف میں داخل ہوں گے۔ اس طرح کی برائیوں کی بہت مثالیں ہیں جن کا شمار ناممکن ہے، لہذا لوگوں کے اجتماعات، قاضیوں کی مجالس، بادشاہوں کے درباروں، مدارس، خانقاہوں اور بازاروں کی سراؤں کو ان پر قیاس کر لو، کیونکہ زمین کا کوئی ٹکڑا مکروہ یا ممنوع برائی سے خالی نہیں ہے۔ نیز تمام برائیوں کو شمار کرنا شریعت کے تمام اصول و فروع کے تفصیلی احاطے کا تقاضا کرتا ہے، لہذا ہم نے جس قدر بیان کیا ہے اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ چھٹی فصل، عام برائیاں۔ جان لیجئے ہر شخص جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے اس زمانے میں، وہ اس اعتبار سے برائی سے خالی نہیں کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرنے، انہیں تعلیم دینے اور انہیں بھلائی کی ترغیب دلانے کو چھوڑے بیٹھا ہے۔ شہروں کا یہ حال ہے کہ اس میں رہنے والے اکثر لوگ نماز کی شرائط سے جاہل ہیں، تو گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس میں شہری اور دیہاتی تمام لوگ شامل ہیں۔ شہر کی ہر مسجد اور محلے میں ایک فقیہ کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو ان کا دین سکھائے۔ اسی طرح ہر گاؤں میں ایک فقیہ کا ہونا ضروری ہے، اور ہر وہ فقیہ جو فرض عین سے فارغ ہو چکا ہو اور فرض کفایہ کے لیے فارغ ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے شہر کے قرب و جوار میں بسنے والے دیہاتیوں، عرابیوں اور کردیوں وغیرہ کے پاس جائے اور انہیں ان کا دین اور شریعت کے فرائض سکھائے، اور کھانے کا سامان اپنے ساتھ لے جائے اور اسی کو کھائے، ان کا کھانا نہ کھائے، کیونکہ ان کا کھانا عام طور پر چھینے ہوئے مال سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک فقیہ یہ کام بجا لائے گا تو باقی تمام سے فریضہ ساقط ہو جائے گا، ورنہ اس کا وبال سب لوگوں پر ہوگا۔ عالم پر اس وجہ سے ہوگا کہ اس نے باہر جا کر احکام شریعت سکھانے میں کوتاہی کی، اور جاہل پر اس وجہ سے کہ اس نے سیکھنے میں کوتاہی کی۔ ہر عام شخص جو نماز کی شرائط جانتا ہو اس پر لازم ہے کہ دوسرے کو بتائے، ورنہ وہ بھی گناہ میں اس کا شریک ہوگا۔ یہ بات معلوم ہے کہ انسان شریعت کا عالم بن کر پیدا نہیں ہوتا، اور تبلیغ صرف اہل علم پر واجب ہے، تو جسے ایک مسئلہ بھی معلوم ہو وہ اس کا عالم ہے۔ بے شک علماء پر زیادہ گناہ ہے، کیونکہ یہ سکھانے اور بتانے پر زیادہ قادر ہیں،
اور یہ کام ان کے زیادہ شایع نشان ہے۔ چنانچہ پیشہ ور حضرات اگر اپنا پیشہ ترک کر دیں گے تو معیشت تباہ ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے ایسے کاموں کو اختیار کیا ہوا ہے جو مخلوق کی بہتری کے لیے ضروری ہیں، جبکہ فقیہ کی ذمہ داری اور اس کا کام یہ ہے کہ اسے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث پہنچی ہیں ان کی تبلیغ کرے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ گھر میں بیٹھا رہے اور مسجد میں نہ آئے، اس عذر کی بنا پر کہ وہ لوگوں کو درست نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتا، بلکہ جب اسے یہ بات معلوم ہو تو اس پر واجب ہے کہ لوگوں کو صحیح نماز سکھانے کے لیے مسجد میں جائے اور غلط پڑھنے سے منع کرے۔ جس شخص کو یقین ہو کہ بازار میں کوئی برائی ہمیشہ سے یا مخصوص وقت میں ہوتی ہے اور وہ اسے تبدیل کرنے پر قادر ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کام سے پہلو تہی کر کے گھر میں بیٹھا رہے، بلکہ بازار کی طرف نکلنا اس پر لازم ہے، اور اگر وہ تمام برائیوں کو بدلنے پر قادر نہیں بلکہ بعض کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ برائیوں کو دیکھنے سے بچتا ہے، تو بھی اس پر بازار کی طرف نکلنا لازم ہے، کیونکہ اگر اس کا نکلنا بقدر استطاعت برائی کو بدلنے کے لیے ہو تو جس برائی کو بدل نہیں سکتا اسے دیکھنے سے کوئی ضرر نہیں ہوگا، کیونکہ ممانعت صرف اس صورت میں ہے جب بغیر کسی غرض صحیح کے برائی کو دیکھنے کے لیے حاضر ہو۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی ذات سے ابتدا کرے، فرائض کی پابندی کر کے اور حرام کاموں کو ترک کر کے اپنے نفس کی اصلاح کرے، پھر اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دے، ان سے فارغ ہونے کے بعد اپنے پڑوسیوں کو سکھائے، پھر محلہ والوں، پھر شہر والوں، پھر اپنے شہر کے گرد و نواح میں بسنے والے دیہاتیوں، پھر گاؤں میں رہنے والے کردیوں اور عرابیوں وغیرہ کو سکھائے، اسی ترتیب سے دنیا کی انتہا تک پہنچے۔ اگر قریب والا اس کام کی ذمہ داری اٹھا لے تو دور والے سے ساکت ہو جائے گی، ورنہ اس کا وبال ہر اس شخص پر آئے گا جو اسے بجا لانے پر قادر ہے، خواہ قریب والا ہو یا دور والا۔ اور جب تک کوئی ایک شخص بھی روئے زمین پر کسی ایک دینی فرض سے نا واقف رہے گا اور کوئی عالم بذات خود یا کسی دوسرے کے ذریعے سے اسے یہ فرض سکھانے پر قادر ہو، تب تک تبلیغ دین کا فریضہ ساقط نہیں ہوگا۔ یہ ایک اہم ذمہ داری ہے، خاص طور پر اس شخص کے حق میں جسے دینی امور کی فکر ہو اور اس نے اپنے تمام اوقات کو ایسے دینی مسائل کی تحقیق اور تدقیق میں مشغول کر رکھا ہو جو فرض کفایہ ہوں۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جس سے فرض عین مقدم ہے، یا وہ فرض کفایہ جو اس سے زیادہ اہم ہو۔ باب نمبر 4، عمر اور سلاطین کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا۔ ہم امر بالمعروف کے درجات بیان کر چکے ہیں کہ پہلا درجہ امر حق بتانا، دوسرا وعظ و نصیحت، تیسرا سخت کلامی، چوتھا مارنے سزا دینے اور قہر و غلبہ کے ذریعے حق پر لانا ہے۔ سلاطین کے ساتھ ان میں سے ابتدائی 2 طریقے روا ہیں، اور وہ امر حق بتانا اور وعظ و نصیحت کرنا ہے۔ جہاں تک بادشاہ کو قہر و غلبہ کے ذریعے منع کرنے کا تعلق ہے تو عام لوگوں کو سلطان کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس سے فتنہ حرکت میں آئے گا اور شر و فساد برپا ہوگا۔ نیز اس کے سبب جو برائی جنم لے گی وہ نیکی کی دعوت نہ دینے کی برائی سے بڑھ کر ہوگی۔ اور جہاں تک سخت کلامی کے ذریعے منع کرنے کا تعلق ہے، مثلا یوں کہنا ہے ظالم، اے اللہ عز و جل سے نہ ڈرنے والے، اور اس کی مثل دوسرے الفاظ کہنا، تو اگر اس سے ایسا فتنہ فساد حرکت میں آتا ہو کہ اس کا ضرر دوسروں تک پہنچے تو یہ جائز نہیں ہے، اور اگر صرف اپنی جان کا ہی خوف ہو تو جائز بلکہ مستحب ہے، کیونکہ بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ خطروں کی پرواہ کیے بغیر کھلم کھلا عمرہ اور سلاطین کو برے کاموں کے ارتکاب پر ٹوکا کرتے، اور یہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس طرح ہلاک ہونے کی صورت میں شہادت کا رتبہ ملے گا۔ سب سے بہتر شہید نور کے پیکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ثم رجل قام الی امام فامرہ ونہاہ فی ذات اللہ تعالی فقتلہ علی ذلک، یعنی سب سے بہتر شہید حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہے، پھر وہ شخص جو حاکم کے پاس کھڑا ہو کر اسے اللہ عز و جل کی فرما برداری کا حکم دے اور نافرمانی سے منع کرے، اس پر وہ اسے قتل کر دے۔ افضل جہاد، ایک روایت میں ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، یعنی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے افضل جہاد ہے۔ شان فاروق اعظم، نیز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قرن من حدید لا تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم وترکہ قولہ الحق ما لہ من صدیق، یعنی عمر لوہے کی مثل ہیں، اللہ عز و جل کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور حق کوئی کی وجہ سے ان کا کوئی دوست نہیں رہا۔ جب دین میں راسخ لوگوں نے یہ جان لیا کہ افضل کلام ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اور کلمہ حق کہنے والا جب قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے، جیسا کہ اس بارے میں روایات آئی ہیں، تو وہ اپنی جانوں کو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر ہلاکت پر آمادہ کرتے ہوئے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر کے ان پر صبر کرتے ہوئے اس کام کے درپے ہوئے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ سے اپنی جانثاری کے ثواب کے طالب ہوئے۔
بادشاہوں کو وعد و نصیحت کرنے اور انہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا طریقہ وہ ہے جو بزرگان دین سے منقول ہے۔ بزرگان دین سے منقول کچھ طریقوں کو ہم نے حلال و حرام کے بیان میں بادشاہوں کے پاس جانے کے ضمن میں ذکر کر دیا ہے۔ یہاں پر ہم صرف ان حکایات کو بیان کرنے پر اکتفا کریں گے جن سے عمرہ و سلاطین کو وعد و نصیحت کرنے اور انہیں نہی عن المنکر کرنے کی کیفیت معلوم ہو۔ عمرہ و سلاطین کو وعد و نصیحت کرنے سے متعلق 18 حکایات۔ ان حکایات میں سے پہلی حکایت خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ جب سرداران قریش نے حسن اخلاق کے پیکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس سے منع فرمایا۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریش کی ایذا پر صبر فرمانا۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، قریش نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو اذیتیں پہنچائیں جن سے ان کی عداوت ظاہر ہوتی تھی، ان میں آپ نے سب سے زیادہ اذیت کون سی دیکھی؟ فرمایا ایک دن میں قریش کے پاس گیا، اس وقت سرداران قریش حجر اسود کے پاس جمع تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگے، اتنا صبر ہم نے کبھی نہیں دیکھا جتنا صبر ہم نے اس شخص سے کیا۔ اس نے ہمارے عقل مندوں کو بیوقوف کہا، ہمارے باوجدات کو برا بھلا کہا، ہمارے دین کی مذمت کی، ہماری جماعت کو متفرق کر دیا اور ہمارے معبودوں کی توہین کی۔ ہم نے اس کی طرف سے بہت بڑی بات پر صبر کیا ہے۔ ابھی وہ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ پر کچھ آوازیں کسیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں اس کی اذیت پائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب دوسری مرتبہ طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر اسی طرح آوازیں کسیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ میں اس کی اذیت کو ملاحظہ کیا اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب تیسری مرتبہ ان کے پاس سے گزرے تو پھر انہوں نے آوازیں کسیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور ارشاد فرمایا، اے گروہ قریش، کیا تم سنتے ہو؟ خبردار اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح قتل لایا ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے، حتیٰ کہ ہر شخص ایسے لگتا تھا گویا اس کے سر پر پرندہ بیٹھا ہے، اور پہلے جو شخص سب سے زیادہ سخت کلام کر رہا تھا اب وہ اچھے سے اچھے کلام کے ذریعے آپ کو تسکین دینے لگا، یہاں تک کہ وہ کہنے لگا، اے ابو القاسم، آپ بخیر و عافیت تشریف لے جائیے، اللہ عز و جل کی قسم آپ جاہل نہیں ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب دوسرا دن ہوا وہ لوگ حجر اسود کے پاس جمع ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، تمہیں یاد ہے جو تمہاری طرف سے انہیں پہنچا اور جو ان کی طرف سے تمہیں پہنچا، یہاں تک کہ جب انہوں نے تم سے وہ باتیں کہیں جو تمہیں ناپسند تھی تو تم نے انہیں چھوڑ دیا۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، تو وہ یک بارگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑے اور یہ کہتے ہوئے آپ کا گھیراؤ کر لیا کہ کیا تم ہی ایسا کہتے ہو، کیا تم ہی ایسا کہتے ہو، اور وہ باتیں بیان کرنے لگے جو ان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے جھوٹے معبودوں اور ان کے دین کی مذمت کے بارے میں پہنچی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں نے ہی یہ باتیں کی ہیں۔ میں نے ان میں سے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارکہ کو پکڑ کر کھینچا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے روتے ہوئے کہہ رہے تھے، تمہاری ہلاکت ہو، کیا تم ایک شخص کو اس لیے مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ عز و جل ہے؟ پھر وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بے شک یہ وہ سب سے زیادہ اذیت تھی جو میں نے قریش کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچتے ہوئے دیکھی۔ عقبہ بن ابی معیط کی گستاخی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی دوسری روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے صحن میں تھے کہ اسی دوران عقبہ بن ابی معیط نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے کو پکڑا اور اپنا کپڑا آپ کی گردن مبارک میں لپیٹ کر زور سے گلا گھونٹا، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اسے کاندھے سے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرتے ہوئے کہا، کیا تم ایک شخص کو اس لیے مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ عز و جل ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب عز و جل کی طرف سے واضح نشانیاں لایا ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حلم۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ کاتب وحی امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے احتیاط کو روک لیا تو حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی کو دسترانے کھڑے ہو کر عرض کی، اے معاویہ، یہ مال نہ تو آپ کی محنت سے آیا ہے، نہ آپ کے باپ کی محنت سے، اور نہ ہی آپ کی ماں کی محنت و کوشش سے۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ غضبناک ہو کر منبر سے اترے اور لوگوں سے کہا کہ اپنی جگہوں پر ہی رہیں، اور ان کی آنکھوں سے غائب ہو گئے۔
کچھ دیر کے بعد غسل کر کے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ابو مسلم نے مجھ سے ایسا کلام کیا کہ مجھے غصہ آ گیا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے الغضب من الشیطان والشیطان خلق من النار وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدکم فلیغتسل، یعنی غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو صرف پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے، اور میں نے گھر جا کر غسل کیا ہے، اور ابو مسلم نے سچ کہا کہ بے شک یہ مال نہ تو میری محنت سے ہے اور نہ ہی میرے باپ کی محنت سے، اس لیے آؤ اور اپنے احتیاط لے جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک دن اور ایک رات۔ حضرت سیدنا دابا بن محسن انزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بصرہ میں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہمارے امیر مقرر ہوئے۔ وہ جب خطبہ دیتے تو اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرتے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے، اور پھر خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیے بغیر خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرماتے۔ یہ دیکھ کر ایک دن مجھے غصہ آیا تو میں نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تذکرے کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں، اور خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ان پر فضیلت کیوں دیتے ہیں؟ چنانچہ چند جمعہ تک انہوں نے ایسے ہی کیا، پھر خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں میری شکایت لکھ کر بھیجی کہ دھبا بن محسن انزی میرے خطبے میں مداخلت کرتا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف لکھا کہ انہیں میرے پاس بھیج دو۔ انہوں نے مجھے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ میں نے مدینہ منورہ آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی تو آپ میری طرف تشریف لائے اور پوچھا تم کون ہو؟ میں نے عرض کی میں دابا بن محسن انزی ہوں۔ فرمایا تمہیں نہ تو مرحبا اور نہ ہی اہلاً و سہلاً۔ میں نے کہا مرحبا یعنی وسعت و کشادگی تو اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور جہاں تک اہلاً کا تعلق ہے تو میرے پاس اہل و یار اور مال و دولت کچھ نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمائیں کہ آپ نے مجھے بغیر کسی غلطی اور خطا کے میرے شہر سے یہاں کیوں بلایا ہے؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری طرف سے مقرر عامل اور تمہارے درمیان کس بات پر جھگڑا ہے؟ میں نے عرض کی حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب خطبہ دیتے ہیں تو اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرتے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کے رفیق کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے ایک دن غصہ آیا تو میں نے کھڑے ہو کر ان سے یہ کہا کہ آپ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں فضیلت دیتے ہیں؟ تو چند جمعہ تک انہوں نے اس طرح کیا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف میری شکایت لکھ بھیجی۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم تم ابو موسیٰ اشعری سے زیادہ توفیق یافتہ اور ہدایت یافتہ ہو۔ اللہ عز و جل تمہاری مغفرت فرمائے، کیا تم میری خطا معاف کر سکتے ہو؟ میں نے عرض کی اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، اللہ عز و جل آپ کی مغفرت فرمائے۔ پھر آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور فرمایا اللہ عز و جل کی قسم امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک رات اور دن عمر اور آل عمر سے بہتر ہے۔ کیا میں تمہیں ان کی رات اور دن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی ضرور بتائیے۔ فرمایا جہاں تک رات کا تعلق ہے تو جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی اذیتوں کی وجہ سے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت ہجرت کے لیے نکلے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، جو کبھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہے ابو بکر یہ کیا ہے؟ میرے علم میں نہیں کہ تم نے کبھی ایسا کیا ہو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب مجھے گھات لگا کر بیٹھنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آگے ہو جاتا ہوں، جب پیچھا کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہو جاتا ہوں کہ مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر دشمن کا خوف ہوتا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر اپنے پاؤں کی مبارک انگلیوں کے بل چلے تاکہ قدموں کے نشان ثابت نہ ہوں، حتیٰ کہ مبارک انگلیاں زخمی ہو گئیں۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں زخمی ہو گئی ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیا اور غار کے دھانے تک لے آئے، وہاں آپ کو اتارا، پھر عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ اس غار میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں کہ اگر اس میں کوئی موذی شے ہوگی تو آپ سے پہلے مجھے نقصان دے گی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے تو غار میں کوئی شے نہ دیکھی،
پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر غار کے اندر لے آئے، اور غار میں ایک سوراخ تھا جس میں سانپ تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قدم مبارک اس سوراخ پر رکھ دیا تاکہ اس میں سے کوئی چیز نکل کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہ پہنچائے۔ سانپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قدم مبارک میں ڈستے رہے، اور درد کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخسار سے بہنے لگے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے یہ فرما رہے تھے، اے ابوبکر غم نہ کر، بے شک اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ان پر اپنا سکینہ اور اطمینان اتارا۔ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رات تھی۔ جہاں تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کا تعلق ہے، تو جب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو عرب کے کچھ قبیلے مرتد ہو گئے۔ بعض لوگوں نے کہا ہم صرف نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو میں خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ کو بھرپور نصیحت کروں۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا، اے خلیفہ رسول، لوگوں کے ساتھ الفت و نرمی کے ساتھ پیش آئیے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، تم دور جاہلیت میں سخت تھے اور اب اسلام میں آ کر کمزور ہو گئے ہو، کس وجہ سے میں ان کے ساتھ نرمی کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم، اگر وہ مجھے ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے، تو اس پر میں ان سے جہاد کروں گا۔ پھر ہم نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا۔ اللہ عز و جل کی قسم، اس معاملے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہدایت پر تھے، تو یہ ان کے دین کا حال ہے۔ پھر خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا اور ان کے فعل پر ملامت کی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔